بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 60 میں مسجد میں قضاوت کرنے اور حدود جاری کرنے کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ مسجد کے متعلق مکروہات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں احکام نافذ کرنے کا حکم بیان ہوگا۔ احکام نافذ کرنے کا وسیع معنی اور مفہوم بھی بیان کیا جائے گا، اور مسجد کے اندر امام علی علیہ السلام نے جو قضاوت کی ہے، مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اس کی بھی توجیہ پیش کی جائے گی۔ شہید ثانی کا تبصرہ اور تحقیق بھی پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھیں گے۔ فرمایا وَإِنْفَاذُ الْأَحْكَامِ إِمَّا مُطْلَقًا وَفِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ خَارِجٌ أَوْ مَخْصُوصٌ بِمَا فِيهِ جِدَالٌ وَخُصُومَةٌ أَوْ بِالدَّائِمِ لَا مَا يَتَّفِقُ نَادِرًا أَوْ بِمَا يَكُونُ الْجُلُوسُ فِيهِ لِأَجْلِهَا۔ مکروہات مسجد کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنْفَاذُ الْأَحْكَامِ، احکام کو مسجد کے اندر نافذ کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے۔ احکام کو مسجد کے اندر نافذ کرنے سے مراد یہاں ایک پریکٹیکل معنی ہے اور وسیع معنی ہے۔ اس سے مراد تبلیغ کرنا نہیں ہے، چونکہ مسجد کے اندر احکام کو بیان کرنا اس کے اندر تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ وہ تو مساجد اسی کے لیے ہیں کہ وہاں ذکر پاک ہو، عبادت ہو، احکام الہی کو بیان کیا جائے۔ یہاں پر اس کا معنی ہے انفاذ الاحکام، احکام کو پریکٹیکلی نافذ کرنا، یعنی حدود اور تعزیرات کو جاری کرنا۔ اگر کسی نے کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے بارے میں فیصلہ کرنا، مثلا جو معاشرتی مسائل پیش آتے ہیں، جن جھگڑے پیش آتے ہیں، تو ان کے طرفین کے قضایا کو سن کر ان کا ایک فیصلہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض اوقات اس سے پتہ کیا سمجھ لیا جاتا ہے کہ احکام کو نافذ کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے احکام اور آداب کو نافذ کرنا، یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ایک حاکم شرع ہے وہ حدود اور تعزیرات جاری کرے اور لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرے، یہ جناب علی مکروہ ہے۔ اما مطلقاً، یا تو یہ بطور مطلق مکروہ ہے، ہر قسم کا فیصلہ کرنا، ہر قسم کی حد اور تعزیر جاری کرنا یہ مکروہ ہے۔ تو اگر یہ ہم کہیں کہ ہر قسم کا فیصلہ کرنا اور حدود و تعزیرات جاری کرنا مکروہ ہے، تو پھر امام علی علیہ السلام چونکہ مسجد کوفہ میں وہ احکام کو نافذ کرتے تھے، قضاوت کرتے تھے، لوگوں کے جھگڑے حل کرتے تھے، اس کا کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام نے جو مسجد کوفہ میں قضاوت فرمائی ہے اور لوگوں کے جھگڑوں کو حل کیا ہے، خارجون، وہ اس کراہت والے حکم سے خارج ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوگا کہ غیر معصوم اگر کوئی ہو اور وہ مسجد کے اندر فیصلے کرے اور احکام جاری کرے، تو چونکہ اس میں ایک احتمال رہتا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اس کے فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی اشتباہ پیش آ سکتا ہے، تو غیر معصوم کے فیصلے مسجد میں جاری ہونا یہ مکروہ ہوگا۔ لیکن امام علی علیہ السلام یا دوسرے جو ائمہ معصومین ہیں، وہ اگر مسجد میں فیصلے کرتے ہیں تو وہ اس
کراہت والے حکم سے خارج ہوگا، چونکہ امام علی علیہ السلام یا دوسرے ائمہ معصومین جو ہیں وہ معصوم ہیں، ان کا فیصلہ اور ان کی جو اجراء حد ہوتی ہے وہ بالکل شریعت کے مطابق ہوتی ہے اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ یا تو مسجد کے اندر احکام کو نافذ کرنا بطور مطلق و بہر صورت مکروہ ہے، او مخصوص بما فیہ جدال و خصومت، یا احکام کے یا مسجد کے اندر ایسے احکام کو نافذ کرنا، ایسے جھگڑوں کو نمٹانا اور ایسے جناب علی مشکلات المسائل کے فیصلے کرنا مکروہ ہے کہ جس میں جنگ و جدال اور دشمنی اور کینہ پایا جائے۔ پس اگر مسجد کے اندر ایسے جھگڑے اور ایسے اختلافات کے فیصلے کیے جائیں کہ جن میں جنگ و جدال نہ ہو، ایک دوسرے کو گالی نہ دی جاتی ہو اور لوگ آرام سے مولانا صاحب کی بات کو سنیں اور اس کے فیصلے کو خاموشی کے ساتھ تسلیم کریں، تو ایسے مسائل کا حل اور ایسے جھگڑوں کا فیصلہ مسجد کے اندر ہو سکتا ہے۔ کیوں ہو سکتا ہے؟ چونکہ ہم یہ تعویل کر رہے ہیں کہ ان فیصلوں کو مسجد کے اندر کرنا مکروہ ہوگا کہ جن میں جنگ و جدال اور خصومت اور دشمنی پائی جاتی ہے۔ یا یہ تعویل کریں گے او بالدائم لا ما یتفق نادرا، یا پھر مسجد کے اندر ہر وقت جناب علی کیا ہے فیصلے کرنا شروع کر دیں اور مسجد کو حدود و تعزیرات جاری کرنے کا مرکز بنا لیں، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ مکروہ ہوگا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر مثلا مولانا صاحب یا جو عالم صاحب ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں عبادت کے لیے، لوگ اس کے سامنے کوئی جھگڑا یا کوئی مشکل پیش کرتے ہیں اور وہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی حدود و تعزیرات کو جاری کرتے ہیں، جو نادراً یعنی کبھی کبھار پیش آ جاتے ہیں مسائل، تو ان کا فیصلہ کرنا مکروہ نہیں ہوگا۔ تو مکروہ وہ ہوگا کہ جو کیا ہے ہمیشہ مسجد میں جائے اور وہاں پر لوگوں کے مسئلے مسائل اور ان کے جو آپس میں جھگڑے ہیں ان کے فیصلے کرتا رہے۔ ایک تیسری طویل، او بما یکون الجلوس فیہ لاجلھا، یا وہ فیصلے کرنا اور احکام کو جاری کرنا مکروہ ہوگا کہ جس کے لیے وہ مسجد میں بیٹھتا ہی اسی کام کے لیے ہے۔ اگر مولانا صاحب یا علامہ صاحب مسجد میں اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، ان کے جھگڑے حل کریں، ان کے حدود و تعزیرات کو جاری کریں، تو پھر یہ مکروہ ہوگا۔ لا بما اذا کان لاجل العبادت فاتفقت الدعوی، تو پھر وہ صورت مکروہ نہیں ہوگی جب علامہ صاحب یا مولانا صاحب مسجد میں جاتے ہیں عبادت کی خاطر، نماز جماعت کی خاطر اور ذکر پاک کی خاطر جاتے ہیں، فاتفقت الدعوی، لیکن وہاں پر کوئی جھگڑا پیش ہو جاتا ہے، لوگوں کی مشکل جو ہے وہ پیش ہو جاتی ہے، تو وہ اس فریقین کی باتوں کو سن کر ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ چونکہ مولانا صاحب اس غرض سے نہیں گئے تھے کہ وہاں پر لوگوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں، بلکہ گئے تو وہ تھے کہ وہاں پر کیا ہے عبادت کریں گے، ذکر پاک کریں گے، لیکن وہاں پر اچانک کوئی مسئلہ پیش آیا ہوا تھا تو لوگوں نے مولانا صاحب کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر وہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ مکروہ نہیں ہوگا۔ لما فی انفاذها حینئذ من المسارعۃ المامور بها، چونکہ نماز یا مسجد جو ہوتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ اس میں عبادت انجام دی جائے۔ اگر انسان نماز اور قرآن کی تلاوت کے لیے مسجد میں جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی جھگڑا لوگوں کا پیش آ جاتا ہے، کوئی ان کے جناب علی اختلافی مسائل پیش ہو جاتے ہیں، تو اگر ان کا فیصلہ کر دے تو وہ بھی نیکی کا کام ہے،
چونکہ لڑتے ہوں کو آپس میں صلح صفائی کرانا یہ اچھا کام ہے، اور ان کا جلدی سے یہ صلح صفائی کرانا اور ان کے اوپر احکام کو نافذ کرنا، جاری کرنا، جلدی سے یہ کرنا، یہ بھی تو قرآن کریم میں حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی سے اپنے رب کی مغفرت کی طرف پہنچو، یعنی نیکی کے کام کرنے میں جلدی سے کام لو۔ تو اگر انسان مسجد میں جائے نماز اور تلاوت قرآن کے لیے، لیکن وہاں کوئی جھگڑا پیش ہو جائے اور اس کا جلدی سے فیصلہ کر دے، تو پھر یہ نیکی کی طرف جلدی کرنا بھی وہ کام ہے جس کا حکم دیا گیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ تو یہ جو قضاوت کرنا ہے، لوگوں کے آپس میں جھگڑے ختم کرانے ہیں، تو یہ بھی ایک اس کی طرف جلدی کرنا بھی یہ کیا ہے، نیکی کا کام ہے اور اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ مسجد کے اندر 3 قسم کے جو کام ہو سکتے ہیں، انفاذ احکام ہو سکتا ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، تو امام علی علیہ السلام جو مسجد کے اندر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، حدود و تعزیرات کو جاری کرتے تھے، اس فعل کی بھی انہی ایک میں سے کسی ایک پر تعویل کی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَحَدِهَا يُحْمَلُ فِعْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، انہی 3 میں سے کسی ایک صورت میں امام علی علیہ السلام کے فعل کی بھی تعویل کی جائے گی اور توجیہ کی جائے گی، جو امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ کے اندر لوگوں کے فیصلے کرتے تھے اور حدود و تعزیرات کو جاری کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کا فعل کیسے تھا؟ یعنی آپ ایسے فیصلے انجام دیتے تھے کہ جن میں جنگ و جدال نہیں ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ پھر وہ اونچا بولے یا وہاں پر مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے، بلکہ امام علیہ السلام کا ایسا جو ہے نا جلال تھا اور ایسا روب تھا کہ لوگ ان کے پاس جب فیصلے لاتے تھے تو آرام سے بیٹھ کر اس کا فیصلہ سنتے تھے اور آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ پہلی تعویل ہو سکتی ہے۔ او بالدائم لا ما یتفق نادرن، یعنی امام علی علیہ السلام ہمیشہ مسجد کے اندر فیصلے کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ امام علیہ السلام اپنی عبادت کے لیے، نماز جماعت کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے ہوتے تھے مسجد میں، لیکن جب کوئی جو ہے نا جی جھگڑا یا مثلا کیا کہہ سکتے ہیں اختلافی مورد پیش ہو جاتا تھا تو اس کا بھی فیصلہ کر دیتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے۔ تیسری تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ مولا کا مسجد کوفہ کے اندر بیٹھنا وہ جھگڑے حل کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہوتا تھا، ذکر پاک کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا اور لوگ اپنا جو ہے اختلافی مورد پیش کرتے تھے تو مولا ان کا فیصلہ بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ 3 طویلیں امام علی علیہ السلام کے فعل کے بارے میں بھی جاری ہو سکتی ہیں۔ وَلَعَلَّهُ بِالْأَخِيرِ أَنْسَبُ، شاید یہی آخری طویل جو ہے زیادہ مناسب ہے، چونکہ امام عالی مقام مسجد میں جاتے تھے تو نماز جماعت اور عبادت کے لیے جاتے تھے، لیکن وہاں پر جب کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا، اختلافی مورد پیش آتا تھا تو آپ اس کا اس وجہ سے فیصلہ کر دیتے تھے کہ چونکہ لڑتے ہوں کو صلح کرانا اور ان کے مسائل کو حل کرنا بھی ایسی نیکی ہے کہ جس کا حکم دیا گیا ہے قرآن میں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ طویلیں ہم نے کی تو ہیں الا ان دقۃ القضاء بہ لا تخلو من منافرۃ للمحامل، امام علی علیہ السلام نے مسجد کوفہ کے اندر باقاعدہ ایک قضاوت کا ستون بنایا ہوا تھا، لا تخلو من منافرۃ للمحامل، اس کو جب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ امام علیہ السلام نے ایک ستون کو مختص کیا ہوا تھا مسجد کے اندر، وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کے اختلافات کو حل کرتے تھے، ان کے اختلافی موارد کا
فیصلہ فرماتے تھے اور لوگوں پر حدود و تعزیرات کو جاری کرتے تھے۔ تو یہ تو ایک مستقل انہوں نے ستون بنایا ہوا تھا۔ جب اس ستون کو مد نظر رکھتے ہیں تو یہ چیز سابقہ توجیحات کے ساتھ منافرت رکھتی ہے اور تضاد رکھتی ہے۔ آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی مولا فیصلے کرتے تھے، حالانکہ جب باقاعدہ ستون بنایا ہوا تھا اس قضاوت کے لیے تو پھر تو ہمیشگی ہو گیا، جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آتا مولا کے پاس پہنچ جاتا۔ اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتے تو عبادت کے لیے تھے، پھر کوئی مسئلہ آ جاتا تو اس کو حل بھی کر دیتے تھے۔ جس طرح عبادت کے لیے جاتے تھے اسی طرح لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے کے لیے جاتے تھے، چونکہ لوگ تو انتظار میں ہوتے تھے کہ مولا آئیں اور ہمارے فیصلے کریں۔ اور پہلی کیا تھی کہ یعنی جنگ و جدال کے بغیر وہاں پر مسئلے پیش ہوتے تھے۔ تو اس دور میں جو ہے نا جی جنگ و جدال کیا ہے بڑے پیار محبت سے ہوتی تھی، اور اب جو ہے نا جی دور بدل گیا ہے۔ تو یہ جو جنگ و جدال ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، اس میں تو یہی ہوتا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی جب جھگڑے ہوتے تھے یا مثلا اختلافات پیدا ہوتے تھے تو ان میں جنگ و جدال، دشمنی کینہ وغیرہ ہوتا تھا۔ تو یہ طویلیں اپنی جگہ پر جو ہے نا جی مولا علی علیہ السلام کے دقت القضاء کو ذہن میں رکھتے ہوئے صحیح نہیں ہے۔ اس کی بجائے بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ ہر قسم کا جو ہے قضاوت کرنا اور حدود و تعزیرات کو جاری کرنا مسجد میں مکروہ ہوتا ہے، مگر امام علی علیہ السلام کا مسجد کوفہ میں فیصلے کرنا اس سے خارج ہے، چونکہ مولا معصوم تھے اور ان کے فیصلے حقیقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ مرسلہ ابن اسبات میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مسجد کے اندر احکام کو جاری کرنا، حدود و تعزیرات کو جاری کرنا مکروہ ہے۔ اور احکام کو جاری کرنے سے مراد کیا ہے؟ یعنی لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے فیصلے کرنا، فقط احکام شریعہ کی تعلیم دینا اور ان کی تبلیغ کرنا مراد نہیں ہے، چونکہ اس کا فقہاء اور علماء میں سے کسی نے احتمال نہیں دیا۔ اور قضاوت کے ساتھ بھی اس کو کیا کیا گیا ہے، مثلا تفسیر کی گئی ہے، چونکہ اس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو جھٹلایا جاتا ہے، کئی جنالی دوسرے باطل کام بھی ارتکاب کر لیتے ہیں جن کا مسجد میں ہونا سزاوار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اشکال ہے کہ اگر ہم قضاوت کی ماہیت کو دیکھیں تو انبیاء اور اولیاء کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں میں عادلانہ نظام قائم کریں، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کریں اور ان کی جناب علی ان میں عدل و انصاف قائم کریں۔ یہ تو بہت ہی بڑی نیکی کا کام ہے، اور مساجد بھی نیکی کے کاموں کے لیے بنی ہیں، تو ان میں تو کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو امام علی علیہ السلام سے معروف ہے کہ آپ مسجد کوفہ میں لوگوں کے فیصلے کرتے تھے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مولا معصوم امام، امام المتقین امام جب اس طرح وہ فرما رہے ہیں تو مسجد اس کا مطلب مرکز ہے، قضاوت کا مرکز ہے، محکمہ عدالت کا مرکز ہے۔ حتیٰ امام کا جو ہے آج تک وہاں مسجد کوفہ کے اندر دقت القضاء معروف ہے، یعنی فیصلوں کا ستون۔ بلکہ شیخ طوسی سے منقول ہے کہ نبی اکرم بھی جامع مسجد میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ اگر یہ فیصلے کرنا مسجد کے اندر مکروہ ہوتا تو نبی اور امام کیوں فرماتے ہیں اس طرح؟ کاشف اللسان میں فاضل ہندی سے منقول ہے کہ بعض کتابوں میں ہے کہ امام علی علیہ السلام کو پہنچا کہ قاضی شریح اپنے گھر میں فیصلے کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا اے شریح یا شریح اجلس فی المسجد فإنه اعدل بین الناس وإنه وہن بالقاضی ان یجلس فی بیتہ۔ اے قاضی شریح مسجد میں بیٹھو، یہ لوگوں کے درمیان عدل کرنے کے لحاظ سے بہتر ہے، اور قاضی کے لیے یہ تو بری بات ہے، کمزوری کی بات ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر فیصلے کرے۔ اس لیے بعض متاخرین نے میلان پیدا کیا ہے شیخ طوسی اور سلار دیلمی اور ابن ادریس ہلی کی پیروی میں کہ مسجد کے اندر
انفاذ الاحکام، قضاوت کرنا اور احکام کو جاری کرنا، حدود و تعزیرات کو جاری کرنا مکروہ نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔ ہاں ایسی قضاوت سے منع ہو سکتا ہے کہ جس میں جنگ و جدال پایا جائے، جیسا کہ راوندی نے نظریہ اختیار کیا ہے، اور نبی اکرم اور ولی کی جو قضاوت تھی وہ اس سے خالی ہوتی تھی، یا پھر ہمیشہ قضاوت کرنا مسجد میں، اس کو منع کیا گیا ہے، نہ کہ جو کبھی کبھی ہوتی ہے، یا پھر وہ قضاوت ممنوع ہے کہ جو مسجد میں بیٹھنا ہی اسی غرض سے ہو، نہ یہ کہ وہ کیا کرے، عبادت کے لیے جائے اور کسی کا فیصلہ کر دے۔ تو نبی اکرم اور امام علی علیہ السلام کے فعل کو بھی اسی توجیہ کی جائے گی۔